السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں آپ سب میرے پیارے پیارے سے طالب علموں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی مکمل بہترین حالت میں ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج کا ہمارا سبق ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حصہ اول۔ آج میں آپ کو اس سبق کے حصہ اول کی بلند خوانی کر کے بتاؤں گی اور آپ لوگوں نے بہت غور سے سننا ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ ان کی پرورش قبیلہ بنو سعد کے گاؤں میں ہوئی۔ یہ گاؤں طائف سے قریب ہے۔ 5 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ واپس آ گئے اور مکہ ہی میں بڑے ہوئے۔ 25 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی خدیجہ نامی ایک خاتون سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کاروبار کے سلسلے میں شام بھی گئے۔ مکہ شہر کے لوگ آپ کی بہت عزت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی ہی کے زمانے میں خانہ کعبہ کی تعمیر دوبارہ کرنی پڑی، کیونکہ پرانی عمارت بہت ٹوٹ پھوٹ گئی تھی۔ اس عمارت کی تعمیر جب مکمل ہو گئی تو مختلف قبیلوں کے لوگوں میں جھگڑا ہو گیا۔ جھگڑے کی وجہ ایک متبرک پتھر تھا جو آج بھی خانہ کعبہ میں موجود ہے، جسے حجر اسود کہتے ہیں۔ ہر قبیلے کا سردار چاہتا تھا کہ وہ پتھر اپنے ہاتھوں سے رکھے، لیکن پتھر ایک تھا اور سردار بہت سے۔ بالآخر ان میں سے ایک عقل مند آدمی نے کہا، کیوں نہ ہم ایک ایسا کام کریں کہ کل جو آدمی مسجد الحرام میں سب سے پہلے داخل ہوگا وہ اس جھگڑے کا فیصلہ کرے گا۔ سب اس پر راضی ہو گئے۔ دوسرے دن سب سے پہلے مسجد الحرام میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے۔ لوگ انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے، اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے اور بہت ایماندار تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام لوگوں سے کہا کہ ایک چادر لے آؤ۔ جب چادر آ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے پتھر اٹھا کر چادر پر رکھ دیا۔ پھر سب سرداروں سے کہا کہ چادر کو کونوں اور کناروں سے اٹھا لیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ سب لوگ پتھر لے کر خانہ کعبہ کے پاس آ گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پتھر اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے پتھر